بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to you all in my YouTube channel Quran with Qari Abdul Jabbar. Today I am present here with a new lesson number 12. The topic is madda letters. آج میں آپ سب کو اپنے YouTube چینل قرآن with قاری عبد الجبار خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق ہمارا حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ حروف مدہ کیا ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، حروف مدہ کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے یہ حروف مدہ ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ Today I am going to explain about madda letters. How many madda letters, how to pronounce the pronunciation of madda letters, and what is the difference between madda and khadi harakat, standing harakat. Let us we start our lesson. آئیے ہم اپنا آج کا سبق حروف مدہ کا ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن اس سے پہلے حروف مدہ کو جاننے سے پہلے یاد رکھیے آپ کہ آپ جب تک آپ پورے لیسن کو سنیں گے نہیں اور آخر تک میرے ساتھ نہیں رہیں گے، اس وقت تک آپ حروف مدہ کو جان نہیں سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حروف مدہ کو پہچاننا، حروف مدہ کو ان کی آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے پڑھنے کا طریقہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں اتنی مسٹیک ہوتی ہیں جو میں ابھی آگے بتانے والا ہوں۔ ایسی مسٹیک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ مسٹیک میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کون سی مسٹیک ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کامنلی یہ مسٹیک لوگ کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنا حروف مدہ کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آئیے حروف مدہ۔ حروف مدہ کی پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن آف مدہ لیٹرز۔ حروف مدہ ٹوٹل 3 ہیں، یاد رکھیے گا، الف، واو اور یا۔ مدہ لیٹرز آر 3، الف، واو اینڈ یا۔ اب ہم ان کو پہچانیں گے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ اوکے، آئیڈینٹیفیکیشن آف لیٹرز، کہ کیسے ہم پہچانیں کہ یہ الف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو دیکھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے الف۔ الف کی پہچان آپ دیکھیے، یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ حرف ہے، یہ با۔ با کے اوپر میں زبر ہم ڈالتے ہیں اور با کے ساتھ یہ الف ہے۔ یہ ہے حروف مدہ، الف مدہ۔ اس کی پہچان، الف سے پہلے جب زبر ہوگا، یعنی if زبر appear before الف، الف آپ دیکھیے یہ الف جب خالی الف ہوگا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور جب حرکت ہوگی تو وہ الف ہی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، وہ تو حمزہ ہو جائے گا۔ الف خالی، اس سے پہلے لیٹر کو دیکھنا ہے۔ if there is زبر، اگر وہاں زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد واو ہے، دوسرا لیٹر واو، یہ آپ دیکھیے یہ واو مدہ ہے۔ اس کو میں سرکل کرتا ہوں۔ واو مدہ کی پہچان کہ واو ساکن، یعنی واو کے اوپر سکون، جس کو ہم جزم بھی بولتے ہیں، سکون، اور واو سے پہلے والا جو لیٹر ہے، پہلے والا حرف ہے، اس کے اوپر اگر پیش ہوگا تو یہ ہے واو مدہ۔ یہ اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اور اس واو مدہ کے ساتھ الف آئے گا، یہ دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، یہ الف آئے گا لیکن الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد تیسرا لیٹر ہے یا۔ یا کی پہچان کیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیے، یا ساکن ہوگا اور اس یا سے پہلے زیر ہوگا تو یہ یا مدہ ہے۔ یہ ہے اس کی پہچان۔ اب یہاں پر یہ یا مدہ ہو گیا۔ یہ 3 لیٹر، یہ ہے ان کی پہچان، ان کا تعارف۔ الف مدہ، اس سے پہلے زبر، الف اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے پیش، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر۔
یہ ہے ان کی پہچان. اب ہے ان کے پڑھنے کا طریقہ. ہاؤ وی پروناؤنس دیز لیٹرز. طریقہ آپ دیکھیے. ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے, ان کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. ان کو 2 حرکتوں کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا, اور یہ ایکول ہیں بالکل کھڑی حرکات سے. اس سے پہلے والا جو میرا لیسن تھا, لیسن نمبر 11, سبق نمبر 11, کھڑی حرکات. کھڑی حرکات کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے, اور ان حروف مدہ کو بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ان کو عربک میں حرکات طویلہ بھی کہتے ہیں. کم از کم مینیمم اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 لیٹر کے 2 الف کے برابر, 2 حرکتوں کے برابر ان کو کھینچنا ہے. آئیے اب ہم میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. با الف زبر با. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھینچنے کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں, کہ میں 2 حرکتوں کے برابر کھینچ رہا ہوں یا نہیں. آپ اپنی انگلیاں بند کریں گے اور پڑھیں گے. جب 2 انگلیاں کھل جائیں گے, یہ اس کا طریقہ ہے. با الف زبر با. یہ دیکھیے آپ, بہت آسان طریقہ. اس کے بعد با واو پیش بو. واو کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. پھر با یا زیر بی. با بو بی. اسی طرح آپ جتنے بھی حروف ہیں, حروف تہجی الفابیٹس ہیں عربک کے, آپ اسی طرح ان کو ہجا, اسپیلنگ اور کمبائنڈ آپ پڑھتے جائیے. ان حروف کی ہجا کرتے جائیے اور آپ آگے چلتے جائیے. زبر تا. یہ دیکھیے یہ الف مدہ ہے, کیوں؟ اس سے پہلے زبر ہے. تا واو پیش تو. یہ واو مدہ, کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اور اس کے بعد تا یا زیر تی. یہ یا مدہ ہے, کیوں؟ اس یا ساکن سے پہلے زیر ہے. آپ ان کی نشانیاں یاد رکھیے گا. اگر نشانیوں میں آپ کنفیوز ہو گئے, بالکل سمپل ہے کہ واو ساکن ہونا چاہیے. واو ساکن ہونا چاہیے. واو ساکن سے پہلے پیش, اور یا ساکن اس سے پہلے زیر, اور الف خالی اس سے پہلے زبر. یہ ہے ان کی پہچان, ان کا تعارف. ان کو کھینچیں گے. پھر ہے ث الف زبر ث. یہ الف مدہ. ث واو پیش سو. ث یا زیر ثی. اب حروف مدہ کو اگر کھینچ کے نہ پڑھا جائے تو غلطی کیا آتی ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن کی ایک آیت میں, سورہ قریش کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا. یہ آیت میں یہاں پر لکھتا ہوں, آپ ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر اکثر و بیشتر فَلْيَعْبُدُوا کو, یہ دیکھیے, فَلْيَعْبُدُوا, یہ واو مدہ آ گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہاں پر پڑھا جاتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب اس کی معنی تبدیل ہو گئی. یہ ہے واو مدہ, یہ واو مدہ ہے. آپ دیکھیے, میں نے یہاں پر انٹروڈکشن پڑھایا آپ کو, یہاں بتایا کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوگا. یہ دیکھیے, واو ساکن اس سے پہلے پیش, واو ساکن اس سے پہلے پیش. یہاں پر یہ واو ساکن ہے, اس سے پہلے پیش. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا کا مطلب ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں سب. آپ نے جب اس واو کو مس کر دیا, مائنس کر دیا, آپ نے پڑھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کہ وہ اس کو ایک کو چاہیے, ایک انسان, ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے. یہ معنی میں فرق ہو گیا. تو لہٰذا ان مسٹیک کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ بہت اہم سبق ہے حروف مدہ کا. اور اس کے بعد پھر حروف لین کا سبق میں پڑھاؤں گا کہ لین اور حروف مدہ میں کیا فرق ہے. اور اسی طرح آگے آپ چلتے چاہیے. سا کے بعد پھر جو لیٹر ہے, پھر آپ دیکھیے وہ جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. اور پھر آگے ح الف زبر ح.
ہا واو پیش ہو، اور ہا یا زیر حی، ہا ہو حی. خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری. دیکھیں را کے بارے میں پھر میں بتا رہا ہوں، اور بار بار جب بھی را کے نیچے حرکت آ رہی تو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ را کو باریک آواز سے پڑھیں گے. اس سے پہلے والے لیسن میں نے بتایا را کے نیچے اس وقت کھڑا زیر تھی، اور آج را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک آواز سے پڑھیں گے. کھڑا زیر کی صورت میں، زیر کی صورت میں، دو زیر کی صورت میں را کی آواز باریک ہوگی. اور رو، رو، ری. ز الف زبر ز، ز واو پیش زو، ز یا زیر زی، ز زو زی. سین الف زبر س، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، س سو سی. شین الف زبر ش، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، ش شو شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی، صا سو صی. ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی. طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی. وا الف زبر وا، وا واو پیش وو، وا یا زیر زی، وا وو ضی. الحمدللہ ہمارا حروف مدہ کا سبق ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر ہمارا حروف لین کا سبق اسٹارٹ ہوگا. پھر میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ مسلسل میرے چینل کو فالو کریں اور اپنا قرآن درست کریں، اور میرے لیے بھی اس کو صدقہ جاری ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.